ویلکم بیک ناظرین، بات کی جا رہی ہے شہر قائد میں جو جرائم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، تو گھروں کے اندر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ 15 سالہ طالبہ کو فائرنگ سے قتل کر دیا، گھر میں گھس کر اس ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ ایگریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن دہاڑے مسلح ملزمان بائکس پر آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، شہریوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو اس شہر کے اندر محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن جو قانون کے رکھوالے ہیں اور جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ کراچی پولیس چیف کی اگر بات کی جائے تو احکامات جاری کر دیے گئے تھے کہ رات کے اندھیرے کے اندر پولیس گشت کرتی دکھائی دے گی، سنیپ چیکنگ کرتی دکھائی دے گی، پکٹنگ کرتی دکھائی دے گی، تمام چیزیں، لیکن سڑکوں پر نظر نہیں آتے۔ فیلئر کس کا ہے؟ پولیس کے احکامات تو جاری ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن تو جاری ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہوا میں کیوں اڑا دیا جاتا ہے؟ اگر پولیس اسٹیشن کی بات کی جائے تو اس کے حدود میں جو شرپسند عناصر ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو چور ہیں، ان کا تعاقب کیوں نہیں کیا جاتا؟ سراغ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ آٹے میں نمک کے برابر کاروائیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اختیارات دے دیے جاتے ہیں رینجرز کو، لیکن جو کامبنگ آپریشنز ہیں وہ اب ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن شہر کے اندر جس طرح سے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ انہی تمام سینیریوز پہ بات کریں گے، کیا ہونا چاہیے، کیا پالیسیز ہونی چاہیے، کس طرح سے اسٹریٹجک پلان بنانا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق سی پی ایل چیف احمد چنائے آن کال موجود ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا شہر کی صورتحال جس طرح سے میں نے بیان کی، کیا کہیں گے پہلے تو آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ظاہر ہے کرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سب سے خاص بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وائلنس کا جو رواج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دن دہاڑے رات میں جس وقت چاہے جو ملزمان آتے ہیں وہ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں بھی فائر کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ ہم نے بہت سارے انسٹنس میں دیکھا ہے، آج کل پرسوں، اور یہ متواتر سلسلہ چل رہا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایڈیشنل آئی جی نے بڑے واضح اقدامات کیے ہیں کہ پورے سڑکوں پہ نظر آنی چاہیے، اور انہوں نے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے وہ سارے اپنا لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے پولیس کی غیر موجودگی ہی ان حادثات کا سبب بنتی ہے، اور پولیس کی موجودگی میں یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس سڑکوں پہ نہیں ہے، اور دن دہاڑے جو وارداتیں ہو رہی ہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے، واردات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے نپٹیں، اس کو لے کے کیسے آگے بڑھیں۔ دیکھیں، ہم نے بہت بات کی ہے سیف سٹی پروجیکٹ پہ کہ سیف سٹی پروجیکٹ لگایا جائے، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن سیف سٹی پروجیکٹ کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے شہر میں جو 2,500-3,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو سٹی گورنمنٹ کی سرویلنس لاتے ہیں یا مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سرویلنس میں لاتی ہیں، اس کا ایک آن لائن مانیٹرنگ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک اس کی بیک اپ یونٹس موجود نہیں ہوں گے، یہ 2,500-3,000 کیمرے بھی کوئی مدد نہیں دے سکتے کرائم کو روکنے میں۔ کرائم ہو جائے گا، اس کے بعد انویسٹیگیشن میں ضرور مدد دے دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سب کو ایک تشویش میں مبتلا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے مختلف چینل سے بات کی تھی، اور اس میں سب سے بڑے میجرز میں نے دیے تھے، اس میں ایک بڑا میجر یہ تھا کہ ظاہر سیف سٹی پروجیکٹ کو تکنیک میں لایا جائے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ایریا پولیس کو جو ہے وہ رسپانسبل بنایا جائے، جو کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کر دیا۔ تیسرا بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو سی پی ایل سی میں جب میں تھا وہاں پر 2015 تک، تو ہم نے شہر کے مختلف حصوں میں تقریباً 17 جگہوں پر جو ہے وہ نیبرہڈ کیئر واچ پروگرام بنایا ہوا تھا، جس میں شہری اور پولیس جو ہے وہ مل کر لا اینڈ آرڈر کو اور اسٹریٹ کرائمز کو مینٹین اچھا۔ کرتے تھے۔ فرنٹ پہ جو ہے وہ پولیس ہوتی تھی، بیک پہ مشورے، انفراسٹرکچر اور ساری چیزوں کے لیے وہاں کے علاقے کے شہری ہوتے تھے۔ اچھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ مزید اس لیے کہ اس کو بڑھایا جائے، اس کو گھٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس سے اچھا ماڈل کوئی نہیں مل سکتا، اس میں آپ کی بہت ساری چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے، اور شہریوں کا بھی ایک بہت بڑا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، ہم نے بارہا کہا کہ اس سنگین صورتحال کو نپٹنے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں جوڈیشری کے نمائندے، جس میں بیوروکریسی کے نمائندے اور سول سوسائٹی کے ارکان۔ ٹھیک ہے۔ یہ 5 ستون جو ہے وہ مل کر شہر کی بہتری کے لیے بات کریں، اور کوئی ایسے فیصلے کریں کہ جس سے شہریوں کو اس متواتر کرائم سے نجات دے۔ دیکھیں، ہم ٹوٹل الزام پولیس کو اس لیے نہیں کر سکتے کہ پولیس کے پاس بھی اپنی بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں، بہت سارے اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور انفراسٹرکچر کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔
ٹھیک ہے. تو جب تک ہم پولیس کو اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شہری یا بیوروکریسی یا جوڈیشری مل کر سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کو ایک مضبوط لائے عمل کے تحت آگے نہیں لائیں گے، ہم یہ کرائمز کو بار بار دیکھتے رہیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے احمد صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا نا کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ شہریوں کو بھی مل کر کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن جن اداروں کا کام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رینجرز کو اختیارات ملے، رینجرز کے کچھ کامبنگ آپریشنز، میں خود جو ہے وہ اس کا وٹنس ہوں، خاص طور پہ لیاری کے اندر کچھ سلیپر سیلز تھے، ان کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے، تمام چیزیں. اگر میں اسپیسیفکلی پولیس کی بات کروں، ایڈیشنل آئی جی احکامات دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، لیکن پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر کہیں بعض اوقات پولیس اسٹیشن کے سامنے بھی ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں، تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ہمیں پولیس کی لمیٹیشنز کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی پولیس موجود ہے. جو جی 35 ہزار پولیس فورس کراچی کی ہے، جی اس میں سے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 8 سے 9 ہزار پولیس فورس تھانوں میں ہے اور وہ بھی 3 شفٹوں میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3 ہزار پولیس والے ایک شفٹ میں پورے کراچی کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں. ٹھیک اور ہے. شہر کے 112 تھانے اگر ہوں اور شہر میں لان آرڈر کے یہ حال ہو کہ اسٹریٹ کرائم رैمپٹ پر ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن جو کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پولیس موجود ہوگی. اگر وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے موجود ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے بڑے اپنا وثوق کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ ان چیزوں کا حل نکالنا ہے اور پولیس کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ ہم پھر پولیس کو رسپانسبل قرار دیں. اچھا، پولیس میں نفری کی کمی کا بھی تذکرہ ہوا اور وہ بھی قابل غور بات تھی. کیا نفری کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے، ایکسپیکٹڈ ہیں کیا؟ دیکھیں آن اینڈ آف اس پہ بھرتی ہوتی رہتی ہے. پہلے اگر 30-32 ہزار تھی تو ہم شاید 35 ہزار پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ بھی اس میگا سٹی کے لیے ناکافی ہے. اس کے لیے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ڈیلیبریشن ہونی چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر. پولیس کے مسائل کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ اس پر عمل کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانا پڑے گا. ورنہ ہم پھر اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے اور لانگ ٹرم میجرز کے ساتھ ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر اس شہر کے اندر امن قائم کیا گیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑی محنت کر کے، کامبنگ آپریشنز کر کے، بڑے ٹارگیٹڈ جو کلرز تھے ان کو پکڑ کر ایک پیسفل سٹی کو یہاں پر جو ہے وہ بنانے میں کامیاب رہے. دوبارہ سے ایک گروہ آتا ہے، پھر ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ خود بھی سی پی ایل سی چیف رہے ہیں، تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہے ہوں گے اس وقت، کیا سمجھتے ہیں کسی خاص نیریٹو کے تحت کیا جا رہا ہے یہ؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے بہت سارے عوامل ہیں جس کی بنا پر جو ہے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. شہر کے اندر سے بھی لوگ ہیں، شہر کے باہر سے بھی لوگ ہیں، لیکن میں پھر یہ برملا کہتا ہوں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس علاقے اپنے علاقے کا مالک ہوتا ہے اور ایس ایچ او کے پاس تمام کے تمام اختیارات موجود ہوتے ہیں. ایس ایچ او جو ہے وہ ایک ایک چپا جانتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کہاں کہاں کرمنل عناصر رہتے ہیں، کہاں وارداتیں کرتے ہیں اور کہاں بھاگتے ہیں. جی اگر انہی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ ہم اس مرض پر قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے. ایس ایچ اوز کی آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا اس پر بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا، آپ روشنی ڈالیں. جو سادہ لباس اہلکار شہر بھر میں گھومتے تھے، انویسٹیگیشن کرتے تھے، انفارمیشن کلیکشن کا ذریعہ ہوتے تھے، سورس آف انفارمیشن ہوتے تھے، ان کو بھی ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا. پھر سادہ لباس اہلکار تھانے میں بھی ہوا کرتے تھے جو پولیس کی کالی بھیڑوں پر بھی نظر رکھتے تھے. کتنا ضروری ہے ان سادہ لباس اہلکاروں کا دوبارہ سے فیلڈ میں آنا؟ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک یہ سادے لباس میں لوگ نہیں ہوں گے، مختلف جگہوں پہ سی آئی ڈی نہیں کر رہے ہوں گے، انہیں انفارمیشن کیسے ملے گی؟ انفارمیشن کے لیے ان کا سب جگہ بیٹھنا، ان کا جو ہے وہ علاقے میں کون کون سے کرمنل عناصر ہیں ان پہ نظر رکھنا اور پھر پولیس کو انفارمیشن دینی اور اکارڈنگلی پولیس کو گرفتار کرنا. یہ پورا ایک سائیکل ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو یہ پھر جرائم جو ہے اس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی چند سوالات ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر کیا تخمینہ لگایا جائے، کتنا خرچہ ہے جو خاص طور پر اگر میں سندھ حکومت کی بات کر لوں اور وزارت داخلہ کی بات کر لوں جس کو چیئر کر رہے ہیں خود وزیر اعلیٰ صاحب، دیر کیوں کی جا رہی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کے ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں پتا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے ٹینڈرز کال کر لیے ہیں اور ٹینڈرز کو جو ہے وہ ہم اوارڈ کریں گے اور اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے اسٹیٹمنٹ کو اچھی اسپرٹ میں لے لیں، پازیٹیولی لے لیں
تو پھر اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے اور اس کا ٹینڈر بھی جو ہے وہ اوپن ہو جانا چاہیے اور جتنا بھی اس کی لاگت ہے جو بجٹ میں اپروو ہوئی ہے اس کو پھر استعمال میں لایا جائے جلد سے جلد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ احمد چنائے موجود ہے، سابق CPLC چیف۔ مختلف رائے میں بات کی جا رہی تھی کہ اس شہر کے اندر سے جرائم پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کچھ آپریشنز ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں 2 سے 3 دنوں میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب تک کیوں نہیں مکمل کیا جا سکا۔ دیگر شہروں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سیف سٹی پروجیکٹس ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے، عرصہ دراز سے وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں پروجیکٹس، لیکن شہر قائد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تاخیر کا شکار کیوں ہے، سسری کا شکار کیوں ہے یہ پروجیکٹ۔ یہاں پر مرتضی وہاب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پر کام جاری و ساری ہے، ہم جو ہے وہ بہت حد تک تاخیر کر چکے ہیں۔ سعید غنی بھی کہتے نظر آئے کہ ہم اس وقت سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف سے بہت سسروی کا شکار ہیں، ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خود بھی کہتے نظر آئے ہیں، اور سابق IG سرینگر AD خواجہ کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ 2200 کیمرے اس شہر کے اندر نصب ہیں جن سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ CCTV کیمرے کی مدد سے بہت زیادہ حد تک انویسٹیگیشن کے اندر مدد ملتی ہے، کیوں نہیں کیا جا رہا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کی اگر بات کی شیخ رشید، وہ اس بات پر غور کرتے نظر آئے، اسٹیٹمنٹ بھی دیتے نظر آئے کہ کچھ سوچا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے شہر کراچی کے لیے کہ کس طرح سے آپریشن کو لیڈ کیا جائے، یہ کیا انفارمیشنز ہیں اور کون سی ایسی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ملوث ہیں شہر قائد کا امن تباہ کرنے میں۔ بہت جلد ایک آپریشن دیکھا جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اللہ حافظ۔